إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں لیکن یہاں انداز اور ہے، ایک اور انداز سے سمجھایا گیا ہے اور بہت ساری اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے بھی اس وقت بھی تھیں، مشرکین مکہ کے لیے بھی سمجھنے کی بہت ساری چیزیں تھیں، ہمارے لیے بھی اپنی اصلاح کے لیے اور دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اور اپنی اصلاح چاہنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اس رکوع میں بھی، اگلے رکوع میں بھی اور اس سے اگلے رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا۔ اس رکوع میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جا کر گفتگو کی، اس کے دربار میں جا کر جب بات کی تو اس نے کس انداز میں، فرعون نے کس انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی اور اس کی یہ باور کرانا شروع کیا کہ کہیں وہ تو نہیں مان رہا تھا کہ کہیں میرے درباری یا میرے رعایا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہ لے۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اس نے اگنور کیا اور ان کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ کہیں کوئی دوسرے نہ مان لیں، اگر دوسروں نے مان لیا میری بادشاہ تو پھر ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کے ہیلے بہانے اور اسی طرح کی چالیں جو فرعون نے چلی تھیں آج بھی کئی لوگ چلتے ہیں، حق کو جو ہے دبانے کے لیے، حق کو مغلوب کرنے کے لیے، خود غالب رہنے کے لیے اس طرح کی چالیں، ہیلے اور بہانے، وہ سارے وہ ہتھ کنڈے جو اس وقت فرعون نے استعمال کیے تھے آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنا جو ہے رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں آئے گا، پھر اس نے جادوگروں کو بلایا تھا اور مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں جادوگر جب ہار گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اس کا ذکر اس سے اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ، کہ تم آؤ القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا تتقون، ان سے کہو کیا تم سب ڈرتے نہیں؟ قال، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جاؤں اس قوم کے پاس اور انہیں دعوت دوں تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ینطلق لسانی، اور کھل کے میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجو، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قال، تو فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، فرعون کے پاس، فَقُولَا، تو تم سب کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ، بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے، ان ارسل، یہ کہ تو بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قال، اس نے کہا، فرعون کے پاس گئے اور یہ کہا، تو فرعون نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے نہیں پالا تھا تجھے اپنے پاس جب تو بچہ تھا، ولبثت، اور تو ٹھہرا ہے، فینا، ہمارے پاس، عمرک، اپنی عمر کے، سنین، کئی سال، وفعلت، اور تو نے کیا، فعلتک، وہ اپنا کام جو تو نے کیا، فعلتا، تو نے کیا، وانت من الکافرین، اور تھا تو ناشکروں میں۔ قال، اس نے کہا، فعلتها، میں نے کیا اسے، اذن، تب، وانا من الضالین، اور جب میں گمراہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ففررت منکم، پھر میں بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم، جب میں ڈرا تم سے، فوہب لی ربی، پھر عطا کی مجھے میرے رب نے، حکما، حکمت، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین، رسولوں میں سے، وتلک نعمت، اور یہ احسان، تمنہا، جو تو جتلا رہا ہے اسے، علیہ، مجھ پر، ان عبدتا، کہ تو غلام بنائے رکھا تو نے، بنی اسرائیل کو،
قال فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ کہا فرعون کہنے لگا، فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر ہو تم سب یقین کرنے والے۔ قال، کہا اس نے، لمن حولہ، فرعون دیکھ رہا تھا اپنے ارد گرد، لمن حولہ اپنے ارد گرد جو اس کے حوالی کھڑے تھے، جو اس کے درباری جتنے بھی تھے، ان کو کہنے لگا الا تستمعون، تم سنتے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال، کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ربکم، تمہارا رب تو وہ ہے، رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے۔ قال، کہا فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا رسول جو تمہارے سب طرف بھیجا گیا نا، لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ قال، کہا اس نے رب المشرق، وہ رب ہے مشرقوں کا، والمغرب اور مغرب کا، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سب عقل رکھنے والے۔ قال، کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے بنایا میرے علاوہ کوئی اور معبود، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو انہوں نے کہا اگر ہم لے آئیں تیرے پاس بشیء مبین، کوئی واضح نشانی لے کے آئیں۔ قال فأت بھی، کہا کہ لے آؤ واضح نشانی، ان کنت من الصادقین اگر ہو تم سچوں میں سے۔ فالقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فاذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع، پھر نکالا اپنا ہاتھ، فاذا هي بیضاء، تو پس اچانک وہ سفید چمکنے لگا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اپنی نبوت کے لیے، اپنے پیغام فرعون تک پہنچانے کے لیے، اور پہلے تربیت کی، کئی عرصہ تک تربیت ہوئی، اور اپنی کمال قدرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پالا پرورش دلائی فرعون کے گھر میں۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے ہوئے، اور پھر ان سے جو ہے ایک غلطی ہو گئی، اور غلطی کی معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وہاں سے مدین گئے، مدین میں جو ہے 8 سال تک وہ بکریاں چراتے رہے۔ واپسی آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ یہ واقعہ کچھ تھوڑا سا ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا آئے ہیں، اور تفصیلاً یہ واقعہ جو ہے آگے سورۃ القصص میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے، نمل کے بعد آگے اگلی سورت قصص ہے۔ اس سورت میں یہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اور پھر مدین جانے کا تفصیل کے ساتھ وہاں پہ ہے۔ وہاں سے واپسی پر جب آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انِئْتِ قوم الظالمین، کہ آپ جاؤ قوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، الا، اور ان سے کہو کہ تم ڈرتے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی، یا میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، میں تو ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھی جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے سینہ۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی صحیح سے چل نہیں سکتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دو۔ اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، انتہائی اہم ترین چیز، کہ اللہ رب العالمین کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کن لوگوں کو چنتے ہیں؟ کن لوگوں کو چنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہوتا ہے نا، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کیسا ہے، دل کے جذبات کیسے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے کچھ کمیاں بھی کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھیں نا، ظاہری اعتبار سے کمی ہے، موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، صحیح طریقے سے میری زبان نہیں چلتی، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے نا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دو، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے، وہ زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے تو ہارون تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں، کن لوگوں کو چنتے ہیں اپنے دین کے کام کے لیے، اپنا نبی بنانے کے لیے، اپنے دین کو
دین کی دعوت آگے پہنچانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا بناتے ہیں؟ وہ جن کے اندر انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ کس قدر زیادہ ہے کہ جب مدین پہنچے، ابھی پہنچے ہیں، اجنبی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو کتنا لمبا سفر جو ہے وہ پیدل کیا ہوا ہے، وہاں سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے جب بیٹھے ہیں، دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی جو ہے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہاں پر دو عورتیں ہیں، وہ الگ سے کھڑی ہوئی ہیں، وہ ان باقی لوگوں کے اندر نہیں گھس رہی، تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ جو الگ سے تھیں، مجبور تھیں، بے سہارا تھیں، ان کی بکریوں کو خود پانی پلایا، کنویں سے پانی نکالا، کھینچ کھینچ کے ڈول نکالے باہر، اور پھر ساری بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ان سے شکریہ کے بھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ تھا خیر خواہی کا جذبہ۔ دیکھیں نا کتنے لوگ وہاں پہ تھے، وہاں پہ جانوروں کو پانی پلانے والے کتنے لوگ موجود تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان مسکین جو ہے بچیوں کو، جن کا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ ان کا بوڑھا ہے، ان کی ہم ہیلپ کر دیں۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ کسی کے دل میں نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا۔ یہ جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے۔ یہی جذبہ خیر خواہی کا اگر ہو، ہم دیکھیں نا، چاہے پیچھے جو ہے مدین آئے تھے، پیچھے ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، وہ بھی خیر خواہی کا جذبہ کرتے ہوئے، وہ بندہ ایک دوسرے کو مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اب اس مظلوم کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے انہوں نے جب ظالم کو مارا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے مارا، لیکن وہ لگا ایسے کہ وہ غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن فوراً وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے گناہ کا اعتراف بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں بھی جذبہ تھا انسان کی خیر خواہی کا، کہ یہ مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، کمزور کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرنے اور ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے، انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ۔ اور پھر 8 سال تک جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ایک جو ہے مجبور انسان، بوڑھا انسان، اس کی بکریاں چراتے رہیں۔ تو انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ جس انسان میں ہو، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ انہیں بڑا بناتے ہیں، اللہ انہیں منصب عطا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں ہم میں کتنا جذبہ ہے انسانوں کی خیر خواہی۔ ہم میں اکثر مسلمان ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ میں جیتے ہیں، ہم خود غرض ہیں، ہم نفرتوں میں جینا جانتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیاں کرنا جانتے ہیں، ہم دوسروں کو نیچا کرنا، نیچا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی اچھائی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دوسرے کو اونچا نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے اندر انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بہت کم ہے، الا ما رحم ربی۔ ہم کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم وہاں پہ قدم اٹھائیں گے جہاں پہلے دیکھیں گے میرا فائدہ کہاں پہ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم نے انسانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، چاہے اس میں فائدہ ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چیز سائڈ پہ ہو، یہ دیکھیں کہ ہم نے انسانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، انسانوں کی خدمت کرنی، خدمت انسانیت کا جذبہ، انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ جس انسان میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی دعوت کا کام اسی سے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، سب سے بڑی انسانیت کی خیر خواہی یہی ہے نا کہ انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ لے جانا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور یہ چھوٹی خیر خواہیوں کا جذبہ جب پہلے آئے، ایک بندہ بھوکا ہے، ایک بندہ مظلوم ہے، ایک دکھی ہے، بیمار ہے، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ ایک دکھی ہے، اس کے دکھ درد کو مٹانے کے لیے، ایک پریشان حال ہے، اس کی پریشانی ہم دور کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب، اور پھر یہ جذبات اگر ہوں، انسانیت کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور ایکسٹرا کوئی جو ہے سکلز نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ رب العالمین وہ اندر جو جذبہ ہے وہ ان سکلز کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کوئی انسان میں سکل ہونی نہیں چاہیے، ہوں سکلز، لیکن ایک جو ہے یوزفل بندہ، جو انسانوں کے کام آنے والا بندہ ہے، اللہ اسے چنتے ہیں۔ ایک کے اندر سکلز تو ہیں لیکن ہے یوز لیس، اس سے کوئی کام کہیں وہ نہیں کرتا، وہ اپنے مفاد والا کام ہی کرے گا، کسی اور کی خیر خواہی والا کام وہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے۔
یوز لیس ہے، اسے کہتے ہیں نا یوز لیس، کہ کوئی کام اس کو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یوزفل بندہ وہ ہے جو ہر کام ہر انسان کے کام آتا ہے، وہ خیر خواہی کا جذبہ، انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے اس کے اندر، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، چاہے یہ جو عیسائی مشینریز ہیں، یہ کیوں کامیاب ہیں؟ ان کے اندر یہ انسانوں کی خیر خواہی کے جذبہ ہے، چاہے بہت کم لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں ایسے، بہت کم لوگ، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ وہ جاتے ہیں جو ہے مسکینوں کے ساتھ مشکل ترین مقامات پر، وہاں جا کے رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہر طرح کے ان کے ساتھ جو ہے دکھ درد میں ان کے ساتھی بنتے ہیں، اور پھر کامیاب ہیں۔ آج بھی جس انسان میں یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی مقام دیتے ہیں، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ جو جذبہ تھا، آج ہمیں بھی وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، چاہے ہمارا دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دوسروں کا فائدہ سوچیں، ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پہ لے آئیں، اللہ کی توحید سمجھائیں، رب کے قرآن کی طرف لے آئیں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو دین کی سمجھ نہیں، قرآن اس کو نہیں آتا، وہ دور جا رہا ہے، وہ جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، آپ اس کو بلائیں، آپ اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ سب سے بڑی انسانوں کی خیر خواہی ہے کہ جہنم سے ہٹا کر انسانوں کو جنت کے راستے پہ جلانا۔ تو یہ جذبہ تھا، تو اس جذبے نے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر ظاہری کوئی کمی بھی تھی، اس کو پورا کر دیا۔ فرمایا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان صحیح سے نہیں چلتی، تو میرے ساتھ ہارون کو بھیجو۔ اور پھر یہ بھی کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، وہ گناہ، وہ ایک غلطی جو ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے کر دیا تھا کہ اب تو پکڑنا ہے اس کو اور قتل کر دینا ہے۔ کہا کہ وہ گناہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے مجھے اس گناہ کی پاداش میں پکڑ کر وہ کہیں کہ تم نے تو ایک بندہ قتل کیا تھا، مجھے قتل نہ کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ میری آیتوں کے ساتھ۔ انسان کے کاموں کے ساتھ، انسان کے جذبے کے ساتھ جب اللہ رب العالمین اپنے کن کی طاقتیں شامل کر دیں نا، تو پھر چاہے کتنی بڑی لوگ پلان بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تو پلان کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ رب العالمین کا کن ساتھ شامل ہو گیا تو کہا جاؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا، پھر جو مرضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا۔ قال کلا، کا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فذهبا، تم دونوں جاؤ اب، بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، ان معکم مستمعون، ہم بھی تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، ہم بھی تمہاری باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اننی معکما، پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اننی معکما اسمع و ارى، تم دونوں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، جاؤ۔ انا معکم مستمعون فأتیا فرعون، جاؤ تم فرعون کے پاس، فقولا، تم دونوں سے کہو، کیا کہنا ہے؟ انا رسول رب العالمین، ہم تو قاصد ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم میسنجر ہیں، ہم تمہیں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، رب کا پیغام دینے آئے ہیں۔ اب فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا انا رسول اللہ کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، نہیں، بلکہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب، رب تو وہ ہے، فرعون تو جھوٹا ہے۔ یعنی پہلی بات میں جا کے فرعون کو کھری سنا دی ہے کہ تو کیا رب بنا بیٹھا ہے، رب تو وہ ہے، اس رب کے قاصد ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا یہاں تصور کریں کہ ہم بھی وہاں ہیں، ہم بھی وہاں ہیں فرعون کے اس دربار میں، محل میں، اور فرعون کا بڑا رعب ہے، بڑا دبدبہ ہے، آج تک کبھی اس نے کسی کی سنی نہیں، اور سب ہر وقت کیا کہتا ہے؟ انا رب العالمین، میں رب ہوں، بڑا رب تو میں ہوں، اور سارے دریا سمندر یہ سب جو ہے میرے تحت چلتے ہیں، کہ یہ سمندروں کا نظام، یہ دریاؤں اور نہروں کا نظام یہ میرے میں تحت ہے، حکومت میری ہے، تخت میرا ہے، طاقت میری ہے، سب کچھ میرا ہے، اور سب کو اس نے روند کے رکھا ہوا ہے اور سب کو غلام بنایا ہوا، کبھی کسی سے مشورہ ہی نہیں پوچھا اس نے، اور کوئی اس کے سامنے، اس فرعون کی جرت اور رعب اور دبدبہ اتنا ہے، کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن آج انہوں نے آ کر
खरी खरी सुना दी फिरौन को, फिरौन तू कौन है? फिरौन को अपनी औकात याद दिला दी, रब तू बना बैठा, रब तो वो है जो आसमानों का रब, जो जमीन का रब है, रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन तो वो है। और फिर क्या कहा, अन अरसिल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को हमारे साथ भेजो, तुमने क्यों इनको गुलाम बनाया हुआ है? अब फिरौन को लगा ये कौन है, फिर पहचान भी लिया और ये कहा कि तू उसे रब बनाता है, रब तो मैं हूं। अलम नो रब्बिक, क्या हमने पाला नहीं, क्या मैंने तेरी परवरिश नहीं की, मैं रब नहीं? यानी तुझे भी तो मैंने पाला, वलीदा, जब तू बच्चा था, वाला बिस्ता सीना फी उमरिका सिनीन, उम्र का एक लंबा अरसा हमारे साथ गुजारा है, और आज तू आके हमारे सामने बोलने लग गया है? वफ़अलता फ़अलतका। अब चूंकि हो सकता था, फिरौन ने सारी कोशिश ये की कि कहीं मेरे ये दरबार में रहने वाले, उस दरबार में बड़े बड़े लोग थे ना, उसके वजीर मुशीर और उसके जो है वजीर, सब वहां थे, उसके मुलाजिम, कोई पंखा झलने वाला, कोई जो है उसको शराब पेश करने वाला, कोई पानी भरने वाला, कोई आगे दरबार के अंदर आए हुए शिकायत लेके आए हुए, वो सारे दरबार में थे। तो उसने अपने उन दरबारियों के जहनों से हटाने के लिए कि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम इनके दिल में ना आ जाए और इनकी बात ना मान लें, कहीं इन्हें पता ना चल जाए कि मैं रब नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बता तो दिया, रब तो वो है जो तमाम जहानों का रब है। आखिर ये भी तो होता होगा ना, फिरौन से बड़ी उम्र के लोग भी होंगे जिनको पता होगा ये फिरौन कब पैदा हुआ है। उनको पता होगा ना कि जब ये नहीं था तब रब कौन था, जब इसका बाप भी नहीं था, रब तो असल तो कोई और है, इन्होंने तो गुलाम बनाया रखा है हमें। हो सकता था फिरौन के जहन में क्या था कि कहीं ये लोग ना मान लें, इन्होंने अगर मान लिया फिर मेरी सल्तनत तो गई, सारी खत्म हो गई। अलम नुरब्बिका फीना वलीदा। और यही चीज आज भी बड़े लोग अपनी सरदारियां कायम रखने के लिए यही टेक्निक अपनाते हैं, जो टेक्निक फिरौन ने अपनाई हुई थी। फिरौन ने सबको अपने रौब और दबदबे में रखा हुआ था, किसी से कोई मशवरा नहीं लेता था, और हर वक्त मैं और मैं करता था कि मेरा ही हुक्म है, मैंने तो कह दिया बस। क्या तुम देखते नहीं है कि ये सारा नहरी निजाम मेरे मतहत चलता है, मैं जिसको चाहूं पानी दूं, जिसको चाहूं बंद कर दूं, जहां जिसको चाहूं छोड़ दूं, और जिस बेकसूर को चाहूं पकड़ कर जो है उसको बंद कर दूं, मुझसे कौन पूछने वाला है? अलैहिस्सा ली मुल्क मिस्र, मुल्क की बादशाही, मुल्क मिस्र की बादशाही मेरी नहीं, वहाज़िल अनहार तजरी मिन तहती, और ये सारा नहरी निजाम मेरे हुक्म के तहत चल रहा है, तो मैं पढ़ाऊं अना रब्बुकुमुल आला। और जो नहीं मानता था उसको इतना बड़ा जालिम कि उसको तख्तों पे लटका के मेखें गाड़ देता था, कोई उसके सामने बोलने की ताकत नहीं रखता था, वो दबाया हुआ था उसने सबको। अब एक बंदे ने जो आकर कहा, आगे फिरौन क्या कहने लगा? फिरौन को जब औकात अपनी नजर आने लगी, आगे मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज करने के लिए क्या कहा? वफ़अलता, हाँ तू वही नहीं, मुझे आज दावत देने लगा है, मुझे समझाने लगा, तू तो वो है ना। क्या? अब बता नहीं रहा कि क्या? वफ़अलता, तूने वो जो किया था, फ़अलता का तूने किया था, वो अल्लती फ़अलता, वो जो तूने किया। अब काम नहीं बता रहा, काम नहीं, सिर्फ इशारा, ओ जो तूने वो काम किया था, बताऊं फिर? ये ना अगले की बात की अहमियत को खत्म करने के लिए उसको क्या कहा जा रहा है कि तू ये बात करने लग गया है, तुझे पता नहीं माजी तेरा गुनाहों से भरा हुआ है, वो तूने वो काम किए थे, तूने वो किया था। आज भी ऐसे ही होता है, किसी मुजरिम के सामने, किसी बड़ा जिसने अपने रोब और दबदबे के साथ लोगों को अपने मतहत किया हुआ है, उसको आप जाकर हक बताएं, हकीकत बताएं, दीन की दावत दें। जब वो देखेगा ना मेरे मतहत लोग, मेरे नीचे रहने वाले, मेरे मुरीद, ये नौकर चाकर, ये सारे, ये कहीं मान ना लें, इनको मेरी हकीकत और मेरी असलियत का पता ना चल जाए, ये हक को अगर इन्होंने कबूल कर लिया, मेरी सरदारी तो फिर छूट जाएगी। फिर वो क्या करते हैं? हक बताने वाले के अंदर खराबियां ढूंढते हैं, हक बताने वाले में खराबी ढूंढते हैं, कमी ढूंढते हैं, नक्स और ऐब उसके ढूंढते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि वो ये ऐब बता दें, वो बता दें तो लोगों को पता चल जाएगा वो तो गलती में, शायद इससे गलती हो गई थी, बता नहीं रहे, मैं फिर बताऊं? डरावा है कि कहीं तू क्या कर रहा है, ये बात मत कर वरना मैं बता दूंगा, है चुप रहे वरना मेरे पास भी तेरी बातें हैं, वो बताऊं तू क्या करता रहा।
बचपन में तूने क्या किया था, वो फला मौके पे क्या किया था, वो पहले तू कौन कौन सी बातें करता रहा, तूने क्या कुछ किया था, है वो सारी मैं फिर बताऊं, फिर वो उस बात का मुझे पता है। आज भी करते हैं ना ऐसे। जब आप दीन की दावत देने लगे, लोगों को कुरान की तरफ बुलाने लगे, लोगों को नमाज की तरफ बुलाने लगे, और खुसूसन उस वक्त जब आपकी दावत से सरदार की सरदारी जाती हो, किसी चौधरी की चौधराहट खत्म होती हो, आपकी दावत से कई लोग दीन की तरफ आते हो, और उनके दीन की तरफ आने से किसी बड़े की बड़ाई खत्म होती हो, किसी चौधरी की चौधराहट, किसी खान की जो है नीचे उसने जिन लोगों को लगाया हुआ है और दीन से मुतनफिर और दूर किया हुआ है, उसकी पगड़ी खत्म होती है, उसकी चौधराहट और उसके नजराने और उसको जो कुछ मिल रहा है, वो सारी बड़ाई जिस तरह फिरौन की इन्हीं की वजह से तो बन रही थी। ये अगर मान लेते तो फिरौन किन पे हुकूमत करता। आज भी खुसूसन जो है वो पीर परस्त लोग, जिन पीरों ने लोगों को गलत रास्ते पे लगाया हुआ है और खुद जो है गद्दी नशीन बन के बैठे हैं, वो सारे नजराने उनको मिल रहे हैं। अब अगर नीचे जो मुरीद हैं, जो दीन से दूर, नमाजों से दूर, कुरान से दूर, अब आप उनको बताएं हकीकत, जब वो समझने लगेंगे, उन पीर जो बड़े बने बैठे हैं उनके नजराने तो फिर बंद होते हैं, उनके पेट में मरोड़ शुरू होती है, वो फिर उन्हीं पर, हक बताने वालों पर तबर्रा करेंगे, उनको उनकी इंसल्ट करनी शुरू कर देंगे, कहेंगे कि ये लोग जो हैं ये तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, इनकी बात मत सुनना वरना गुमराह हो जाओगे। आज हालत यही है ना हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वो उनकी दावत क्या है, कुरान की तरफ बुलाते हैं कि आओ कुरान पढ़ो, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो। अब जिन लोगों की दुकानदारियां बंद होती हैं, जिन लोगों ने नीचे अपने मातहत लोगों को, अपने मुरीदों को अपनी तरफ बुलाया हुआ है और कहा हुआ है कि कुरान नहीं पढ़ना, नजराने और जो है सारा कुछ ले रहे हैं, सालाना ले रहे हैं, पैसे उनसे बटोर रहे हैं, कभी दम के नाम पे, कभी जो है वो वजीफों के नाम पे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे, उर्स और 40वें और 11वीं पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है, वो सारे मिल रहे हैं उनको, उनकी जो है गद्दियां कायम है और पैसे आ रहे हैं उनके पास। अगर कुरान पढ़ने लग गई कौम, अगर कुरान की तरफ आ गई कौम, उनको तो हकीकत का पता चल जाएगा। फिर इनको जो नजराने मिल रहे हैं, इनको जो लोगों ने बड़ा बनाया हुआ, इनको ये सारा तो फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए पेट में मरोड़ होती है और फिर उस पर तबर्रा कर रहे हैं। आज ये फलां है, ये यूं है, ये जोकर है, ये फलां करता है, ये ऐसे है, इसने यूं क्यों कर दिया है, इल्जाम तराशें करें, क्योंकि लोग उसकी बात ना सुने, बयान ही उसी तरह किया जा रहा है? गलती किससे नहीं होती, मूसा अलैहिस्सलाम से भी हो गई। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक, हम ये तो नहीं कहते कि वो फरिश्ता है, उससे भी कई गलतियां होंगी, कई मौकफ में भी उसकी गलतियां होंगी, लेकिन उसका पैगाम तो देखो क्या कर रहा है, क्या पैगाम देने आया है। वो पूरे इंसानियत का खैर खा है, इंसानियत का खैर खा। और फर्क देखें ना, कितना बड़ा फर्क जो मुझे नजर आता है ना, वो गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाने वाला, और उसके मुखालिफिन कौन है, कलमा पढ़ने वाले लोगों को काफिर करार देने वाले। कितना बड़ा फर्क है, वो गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने वाला, और ये लोग जो उसकी मुखालफत करते हैं मुसलमानों को काफिर बनाने वाले। अपना आप तो देखो, जरा फर्क तो देखो। वो उम्मत का खैर खा है, वो इंसानियत का खैर खा है। उसकी ये आज से नहीं चला आ रहा, ये फिरौन से जब उसकी सरदारी खत्म हो रही थी तब भी वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, बताओ फिर तूने क्या किया था, अल्लती फ़अलता व अंत मिन। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई वो नहीं किया। ये भी एक दाई की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उससे कोई गलती हो गई तो अपनी गलती मान ले, गलती हो गई हो उससे तो अपनी गलती माने, क्या हो गया, गलती थी, हो गई। क्या कहा फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला फालतू, हाँ मैंने किया था, तो क्या मुझे ताने दे रहा है, किया था मैंने, इज़न तब किया था, अना मिनज़ ज़ालिमीन, जब मैं गुमराह था, मुझे गलती हो गई थी, हो गई गलती बस। अब डॉक्टर साहब उन्होंने पीआई के ये के जो है सीईओ पर कोई कुछ जरा बरहम हो गए, नाराजगी थी तो इजहार कर दिया, और बाद में फिर उसको बड़ा उछाला मीडिया ने। जब डॉक्टर साहब को बताया गया, जब आखिरी स्पीच की है उन्होंने कराची में, उनको बताया गया कि तुमने ये जो बात की लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो डॉक्टर साहब ने फौरन कहा, उसी वक्त कहा, अगर मुझसे मेरी बातों से पाकिस्तानियों को कोई गिला है या उनको तकलीफ हुई तो मैं माजरत चाहता हूं। बड़ा दिल, बड़े लोग, अल्लाह ताला बड़ा मकाम ऐसे नहीं दे देता
ایسے نہیں ملتے بڑے مقام. انہوں نے معذرت فوراً کی ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ ہے. اور انہوں نے پہلے ایک اور سپیچ میں کہا تھا کہ میں تو جب انڈیا میں کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا، پروگرام ہمارا ہوتا تھا، میں ان لوگوں کو بھی بلاتا جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کو بلاتا. لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو تمہیں گالی دینے والا، تو کہتے ہیں میں ان کو کہتا مجھے گالی دینے سے کیا ہے گا، قرآن میں لکھا ہے جو مجھے گالی دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کہتے ہیں برا کہتے رہے، ہم نے تو قریب کرنا ہے نا. سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان سے محبت کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو اپنی غلطی مان لینا یہ دائی کی نشانی ہے. جو دین کا دائی ہو وہ کبھی اڑتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں. وہ اسے غلطی یہ نہیں کہ اسے غلطی نہیں ہوتی، وہ فرشتہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی. اور اس وقت کے جو سب سے بڑے دائی ہیں انہی کی میں مثال دے رہا ہوں. غلطی ہو گئی، جس طرح سب کے سامنے انہوں نے بات کر دی اور نہیں کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے معذرت بھی کر لی اس پر، ٹھیک ہے نا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں پھر بھاگ گیا جب میں ڈرا تم سے. اور پھر ڈرا کس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ پولیس والے، اس وقت جو پولیس والے تھے وہ عدالت میں یہ کیس لے ہی نہ جاتے، کیونکہ پہلے سے تو چلتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم فرعونی ہو کر اس کو جو ہے بادشاہی پروٹوکول مل رہا ہے، یہ تو جو ہے شیش محل میں رہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ، ہیں کون ہیں تو یہ اسرائیلیوں کو تو سب کو غلام بنایا ہوا تھا، لیکن یہ اسرائیلی ہو کے بادشاہ کا پروٹوکول لے رہا ہے اور وہاں رہ رہا ہے. ان کو بڑا غصہ تھا اور حسد اور جلن تھی، اور انہوں نے پلان بنا لیا کہ ہم نے یہ کیس کورٹ میں جانے ہی نہیں دینا، کورٹ سے باہر ہی اس کو جو ہے نا ختم کریں گے. اور یہ پلان موسیٰ علیہ السلام تو پہنچ آیا تھا، پلان بن چکا ہے. وہی ایک بندے نے آگے جو بتایا تھا آگے آئے گا، تمہیں جو ہے باہر ہی باہر ختم کر دیا جائے گا، تو اس لیے بھاگ گئے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے اب حکم عطا کیا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسول بنا دیا ہے، اب میں پیغام لے کے آیا ہوں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ بھی کہا اے فرعون جس تو نعمت کا تو احسان جتلا رہا ہے، تمنھا، احسان جتلا رہا ہے ہم پر، تجھے یہ بھول گیا وہ تو نے مجھے اپنے شیش محل میں اپنے گھر میں پالا کیوں تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب تو یہ تھا نا عبدت بنی اسرائیل، تو نے ساری بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. اگر تو نہ بناتا غلام تو میں اپنے گھر میں پلتا نا. اس میں کس کا قصور ہے؟ تو نے کتنے ہمارے بچوں کو اپنے ماؤں سے چھینا. میری پرورش تیرے گھر میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ تو نے ہمارے سب کو غلام بنایا ہوا تھا. میری پرورش میرے اپنے گھر میں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. احسان تو جتلاتا ہے، یہ تو تیرا ظلم ہے اور زیادتی ہے کہ تو نے کئی بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، اور میری بھی پرورش ہوئی تو تو نے اپنے گھر میں کی، اور تو پھر اس کا احسان بھی جتلا رہا ہے. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ تو احسان جتلاتا ہے کہ میری پرورش تیرے گھر میں ہوئی، اور سارے ہمارے خاندان کو جو تو نے غلام بنایا اور وہ تیری خدمت کرتے رہے ہیں، وہ ساری محنت مزدوریاں کر کے تجھے دیتے رہے، وہ تجھے بھول چکی ہیں. کتنی ہماری جو ہے جوانوں کا خون اور پسینہ تو نے کھایا ہے، کتنوں کا خون تو نے بہایا ہے، کتنوں کو تو نے غلام بنایا ہے، کتنوں کو تو نے قتل کیا ہے، کتنوں کی جوانیاں جو ہے ختم ہو چکی تیری جو ہے خدمت کرتے کرتے، تیری غلامیاں کرتے کرتے وہ سب ختم ہو گئے، چلے گئے. انا عبدت بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل کو تو نے کئی برسوں سے غلام بنایا ہوا ہے، یہ تجھے بھول گیا؟ ایک بندے کو پال کے اس کو کھانا کھلا کے تجھے یہ یاد رہا؟ اور ساری ہماری نسل در نسل جو تیری غلامیاں کرتی آ رہی ہے، تیری محنتیں، تیری مزدوریاں، خون پسینے بہا کے تجھے دیتی رہی اور تیری بادشاہت کو بلند اور مضبوط کرتی رہی، وہ سارا بھول گیا تجھے؟ اب پھر ان کو پھر اوقات یاد آ گئی کہ اوقات تو میری یہ ہے. ایک تو یہ اوقات نظر آئی کہ رب نہیں ہے، دوسری اوقات یہ نظر آئی کہ ساری بادشاہت اور ساری جو ہے سلطنت جو قائم ہے وہ اس بنیاد پہ قائم ہے کہ پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے تو نے. اب فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین ایک مزاحیہ تنزیہ انداز میں کہ میں تو کسی رب کو نہیں جانتا. وہ آگے آئے گا سورہ قصص میں، اس نے کہا میں نہیں جانتا میرے علاوہ کوئی رب ہو، اور پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ ایک محل بنا، اونچا محل بنا، اس کے اوپر چڑھ کے نا میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا مزاحیہ تنزیہ انداز میں. اور ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ کون ہے رب؟ میرے علاوہ کوئی ہے؟ اب ایک مزاح تنزیہ انداز میں بات کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مزاح نہیں لیا، بطور مزاح کے نہیں لیا، بلکہ صحیح انداز میں. یہ بھی ایک کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے نا یہ انداز بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک سوال کر رہا ہے مزاحیہ انداز میں، آپ اس کو حقیقت میں جواب دیں، کیونکہ آپ تو کرنے ہی وہی کام آئے ہیں. چاہے اس نے تنزن پوچھا ہے، آپ تو رب کا تعارف کرانے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کس لیے آئے تھے؟ رب کا پیغام پہنچانے کے لیے، رب کا تعارف کرانے کے لیے. چاہے اس نے تنزن پوچھ لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام داعی ہیں، انہوں نے اس پر غصہ بھی نہیں کیا، برہم بھی نہیں ہوئے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غصے میں نہیں آئے، گھبراہٹ میں نہیں آئے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کا تعارف شروع کر دیا. رب السماوات، رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب. تو کیا رب ہے؟ تو آسمان تو نے بنائے ہیں. یعنی وہ نہیں سمجھ رہا، ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تو سمجھیں گے نا. رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم سب یقین کرنے والے. ان کنتا نہیں کہا، اب فرعون سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے، پوچھا تو فرعون نے تھا، لیکن کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان کنتم، اگر تم موقنین، یقین کرنے. ادھر ادھر دیکھ کر کہ یہ تو بے وقوف پاگل بنا بیٹھا ہے فرعون، یہ تو مزاح میں بات ٹال رہا ہے، سب کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو بھی غلام بنایا، تم بھی سب اس کے غلام بنے بیٹھے ہو. ادھر دیکھ کر، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، یہ بھی انداز ہے. اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، وہ بات نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے زعم میں ہے، وہ اپنی سرداری کے غرور میں ہے، گھمنڈ میں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، ان کا لیول کم ہے، اور وہ تمہاری بات اس لیے نہیں مانتا چونکہ وہ بڑا ہے اور آپ چھوٹے ہیں، آپ کا لیول کم ہے، آپ کی دنیاوی سٹیٹس اور معیار کم ہے، اس لیے وہ نہیں مانتا. تو اس کے ساتھی تو مان رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کو سمجھاؤ جو بات سمجھ رہے ہیں. اس نے تو تنزن پوچھا ہے، لیکن ان کو سمجھا دو، یہ تو سمجھ جائیں گے. ان کنتم تعقلون، ان کنتم موقن، تم یقین کرتے ہو، تم یقین کرتے ہو، اس پر یقین ہے تمہیں کہ اس نے آسمان بنایا. کیا اس فرعون پر یقین ہے؟ زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنایا ہے. تم تو یقین کرو کہ آسمان اور زمین کا رب وہ ہے. اب ادھر ادھر ہواری بھی کھڑے ہیں سارے، کوئی ہوا دینے والا ہے، اس کو پنکھا دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں دربار میں، کوئی دربار کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کے وزیر مشیر، سارا دربار بھرا پڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں. اب آگے فرعون کو کوئی بات ہی نہیں آتی. کہہ تو ٹھیک رہا ہے آسمانوں کا رب وہ ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آسمان میں نے بنائے، کیونکہ وہاں اس دربار میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ یہ فرعون پیدا کب ہوا ہے، اس نے کب آسمان بنا دیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا. بتا تھا، لاجواب ہو گیا. چاہے اس نے پوچھ تو لیا کہ رب کون ہے، اب دل میں شاید کہہ رہا ہو کہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، پوچھ لیا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ رب وہ ہے. ان کنتم موقنین، اور پھر ان کو دیکھ کر اب ان کو یقین آنے لگا. اب اگلا اس نے ایک چال چلی. یہ چال آج کے بھی کئی لوگ سردار اپنی سرداریاں قائم رکھنے کے لیے، بڑے اپنے بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے، جنہوں نے ظلم اور زیادتی پر سرداریاں قائم رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، یہی چال چلتے ہیں جو اس نے چلی تھی، جو اس فرعون نے چلی تھی. کیا چال چلی؟ ادھر ادھر دیکھ کے قال لمن حولہ الا تستمعون، انہوں نے ارد گرد جو تھے نا ان کو کہا، اے دیکھتے نہیں تم یہ کیا کہہ رہا، تم کیا تم کیا سن رہے ہو، کس کی باتیں سن رہے ہو. اب وہ سارے غور سے اور توجہ سے سن رہے تھے. اس نے فرعون کو سنا دی، فرعون آگے سے لاجواب ہو گیا. اب خود تو جواب نہیں آتا، خود کیا اب اپنی صفائی پیش کرے، کیا اس کا جواب دے کہ ہاں کوئی ہے آسمان اور زمین بنانے والا، یا یہ کیسے کس منہ سے کہے کہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، کس منہ سے کہے، اس نے تو نہیں بنائی. اب حقیقت ان کو سمجھ آنے لگی تو کیا کہتا ہے، اوے کیا سن رہے ہو تم، کس کی باتیں سن رہے ہو، یہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے بات کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کے بات، تم اس کو سن رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، کیا سن رہے ہو تم، کیا لگا رکھا ہے. کیا آج یہ باتیں نہیں کرتے؟ آپ کسی کو سنا دیں یا کوئی کسی کا کلپ سنا دیں، کوئی حقیقت پر مبنی کسی کی سپیچ سنا دیں اس کو، وہ کیا کہے گا، کس گھر میں، کس کے دفتر میں، کہاں پر، کس کی باتیں چلا رہے ہو، کس کی تقریب تم نے لگا دی.
ہیں یہ تو گستاخ، یہ فلانا، اس کی باتیں کیا سن رہے ہو تم؟ یا پھر یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میں کیا سن رہا ہوں، کس سے اجازت لی تم نے، کس سے؟ یا پھر میرے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اس کو جواب نہیں دیتے؟ ہوتا ہے نا، کسی کے دفتر میں اس کو جا کے دو چار کوئی حق کی بات سنا دو، کیا کہے گا؟ خود جب بات نہیں آتی، جواب نہیں آتی، تو یہ دیکھتے نہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے تمہارے افسر کے سامنے، تمہارے باس کے سامنے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، تمہارے پیر صاحب کے سامنے زبان چلا رہا ہے، اس کے سامنے اونچی آواز میں گستاخی کر رہا ہے، تم دیکھتے رہو گے؟ کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ سب بند کرو اس کو۔ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یہی چال چلتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے، حقیقت سے دور رکھا ہوتا ہے، ان کو کوئی بات پوچھنے ہی نہیں دیتے، کوئی بات کرنے نہیں دیتے، کوئی آ کر سمجھانے کی بات کر دے، جب سمجھنا شروع کرتے ہیں باقی لوگ تو کہتے ہیں کیا سن رہے ہو تم، یہ سننا بھی نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہاں پر فلاں کی سپیچ پہ پابندی ہے، فلاں چینل نہیں لگ سکتا، یہاں پہ فلاں کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر صرف کیا چلے گا؟ اسی اپنے ہی ایک مخصوص مکتبہ فکر، مخصوص جو فرقہ ہے اس کے مخصوص اپنے پیر سمجھ لیں، اپنے ہی اسی پیر کی جو ہے باتیں چلیں گی، باقی کسی کی بات تم سن ہی نہیں سکتے۔ کیا سن رہے ہو تم؟ الا تستمعون، تم کیا سن رہے ہو؟ نہیں سنتے۔ ایک تو یہ کیا سن رہے ہو کیا لگا رکھا ہے یہاں پر، دوسرا یہ الا تستمعون، تم سن نہیں رہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے بڑے کی، تمہارے افسر کی، تمہارے پیر کی گستاخی کر رہا ہے، تم سنتے رہو گے، اس کا منہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، حق بات کریں، جب آگے سے لاجواب ہوگا تو اپنے چیلوں کو آگے کر دے گا، اپنے چیلوں کو پیچھے لگا دے گا۔ وہ چیلے کیا کریں گے؟ اگر اس تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کو ماریں گے، منہ پہ آگے گالیاں دے گے، اس کی توہین اور انسلٹ کریں گے۔ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا تو ہے نا، سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے اپنے جو ہے چیلے بٹھا رکھے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس کی توہین کریں گے، اس کی جو ہے میمز بنائیں گے، اس کی مذاق اڑائیں گے، اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کھڑا کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے بڑے کی بڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے، پھر تو دکانداری ہماری بند ہو جائے گی۔ یہی کچھ ہو رہا ہے آج بھی، وہی چالیں چلی جا رہی ہیں جو چالیں اس فرعون نے چلی تھیں۔ الا تستمعون، سنتے نہیں کہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کیوں نہیں دفاع کرتے اپنا؟ اب سمجھ چونکہ آ رہی تھی نا لوگوں کو۔ اب دائی کا پھر بھی دیکھیں، دائی ایسا نہیں ہوتا کہ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دی ہے، اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، میڈیا پہ جو ہے الزام تراشیاں شروع کر دیں، تو اب وہ اس سے ہٹ جائے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے، یا انہوں نے اپنے چیلوں کو پیچھے لگا دیا، چیلوں کو تیار کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ بات جو کر رہا ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کی کہ اصل کہیں ان لوگوں کو بات سمجھ نہ آ جائے، اصل ٹاپک پہ جس پہ بات ہو رہی ہے اس سے ہٹانے کے لیے فوراً بات تبدیل کر دیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، دلیل آ رہی ہے، سمجھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو بڑا کیا کرے گا؟ کہیں لوگ سمجھ نہ جائیں، فوراً ٹاپک چینج کرے گا، کوئی اور بات کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی ٹاپک پہ رہے، لوگوں کا ذہن متنفر نہ ہو، کہیں اور نہ چلا جائے۔ کیا کہا؟ قال ربکم، وہی تو پوچھا تھا نا رب کون ہے، ابھی تو میں رب کی تعریف کر رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کون ہے رب۔ ربکم، تمہارا رب تو وہ ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی جو رب تھا، صرف تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا بھی رب وہ تھا، وہ رب ہے اصل، یہ فرعون رب نہیں ہے۔ اب آگے فرعون اور غصے میں ہو گیا، غصے میں پاگل ہو گیا، غصے میں پاگل ہو گیا، کیا کہنے لگا؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا کہ تمہارا جو یہ جو رسول ہے نا، یہ جو آیا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے دیوانہ ہے، یہ حالانکہ پاگل خود ہو گیا ہے۔ فرعون تو غصے سے خود پاگل ہو گیا، کوئی بات آتی نہیں اس کو، اب کیا کریں؟ اب تو لوگ سمجھ جائیں گے اور سرداری چودراہٹ ساری ختم ہو جائے گی، اور کہہ کیا رہا ہے؟ تمہارا رسول مجنون ہے، دیوانہ ہے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اپنے اسی ٹاپک پہ ہیں، اپنا موضوع چینج نہیں کیا، وہی مقصد، وہی مشن جو مشن لے کے آئے تھے، وہ چاہے دیوانہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے اس نے کیا کیا؟ باقی لوگوں کو کہا الا تستمعون، تم سن نہیں رہے، تمہارے پیر صاحب کی انسلٹ ہو رہی ہے، تم سن نہیں رہے، تمہارے جو ہے سردار اور تمہارے چودھری اور تمہارے بڑے کے سامنے یہ زبان چلا رہا ہے، اس کو خاموش نہیں کراتے، لوگ پھر بھی خاموش ہیں۔ ان کو پتا ہے نا کتنا بڑا ظالم اور کتنا ظلم کرنے والا، آج چلو کوئی سنا تو رہا ہے نا، اس کو اس کی اصلیت تو بتا رہا ہے،
اب ایسا ظالم جس نے ظلم پر اپنی چودراہٹ قائم کی ہوتی ہے نا، دلی طور پر کوئی اس سے راضی نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انسلٹ ہو، کوئی آئے اس کو اپنی اوقات اس کی یاد دلائے. وہ تو چونکہ مظلوم ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. اب کوئی اوقات یاد دلانے والا آیا ہے نا، تو چاہے اس نے کہہ دیا کہ تمہارے سردار کی توہین ہو رہی ہے، تم بولتے کیوں نہیں، وہ خاموش ہیں. پھر بھی وہ خاموش ہیں. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے اور بات کر دی، پھر غصے سے پاگل ہو گیا کہ یہ بھی نہیں بولتے. تو پھر اس نے کیا کیا، اگلی بات اس نے خود ہی شروع کر دی. خود ہی کیا کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم المجنون. یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے. خود ہی اب انسلٹ کرنی شروع کر دی. دوسرے ساتھ نہیں دے رہے تو خود ہی پھر اپنا دفاع کس سے کیا، یہ تو دیوانہ ہے. یعنی جب دلیل کے طور پر نہ ہرا سکے تو پھر کیا کرتا ہے، ذاتیات پہ گالیاں اور اس پہ الزام تراشیاں، بہتان بازیاں یہ شروع کرتا ہے. یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، بلکہ گالیاں دے گا، الزام تراشیاں کرے گا اور اس کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی عزت کو مجروح کرے گا. یہی کیا نا اس نے. اب دلیل چاہیے تو دلیل دیتا نا، ربکم ورب آبائکم الاولین. اصل رب تو وہ ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون، تو دلیل دیتا. دلیل ہے نہیں، بے دلیلہ ہو چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، دلائل کے میدان میں ہار چکا ہے. اب کیا کرتا ہے، اسی پہ الزام تراشیاں اور غصہ. ارسل الیکم لمجنون. عقل کی بجائے اب جذباتیات میں آ کے جواب دینے لگا. یہ تو دیوانہ ہے، خود ہی اب دیوانہ کہنے لگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ہار نہیں مانی. چاہے دیوانہ کہے، اصل دائی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر ہونے والے الزامات کی وجہ سے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ جذبات میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام جذبات پہ بھی نہیں آئے، نہ وہ جذبات میں آتا ہے، نہ ہی وہ جذبات کا جواب جذبات سے دیتا ہے، نہ غصے کا جواب غصے سے دیتا ہے، نہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے. وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد پہ کھڑے ہیں. رب المشرق والمغرب. رب تو وہ ہے جو مشرقوں کا رب ہے، والمغرب مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. ان کنتم تعقلون. تمہیں عقل ہے، یہ تو پاگل بن گیا، یہ تو مجنون. وہ انہیں مجنون کہہ رہا ہے. فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کنتم تعقلون کہہ کر کیا اس میں اشارہ دیا، تمہیں عقل ہے. اس کی عقل تو ختم ہو چکی ہے. اس کی عقل ہوتی تو یہ بات نہ کرتا. تمہارے پاس اگر عقل ہے تو تم تو سمجھ لو نا، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، اس کے درمیان ساری چیزوں کا رب، اس کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، رزق دینے والا کون ہے. تمہارے پاس عقل تو ہے نا، ابھی تمہاری عقل تو سالم ہے، تم تو سمجھ لو. ان کنتم وہی جمع کسے گا، اگر تمہارے پاس عقل ہے تم تو سمجھو نا. اب فرعون اور پاگل ہو گیا، بالکل آخری درجے پہ آ گیا. اور یہی کچھ آج کے بھی کرتے ہیں. لئن اتخذت الہا غیری. اب جب اسے پتہ چلا نا کہ یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، یہ تو سن رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے اپنی ان کی عقل ابھی سالم ہے، یہ تو مان لیں گے. اور جب مان لیا انہوں نے، اور جو ہے ایسے سمجھنے کہ اس کا جو دربار تھا، محل تھا، اسمبلی ہال تھا، اس کے سارے ممبر وہاں پہ موجود تھے، اور یہ وزیر اعظم ہے، سارے ممبر ایم این اے ایم پی اے سب وہاں پہ موجود ہیں. ان ساروں نے اگر مان لیا تو حکومت تو ختم. ان سب نے مان لیا تو مجھے پھر کون بڑا بنائے گا. اس نے کیا کہا، لئن اتخذت الہا غیری. آگے پھر دھمکی دی سب کو، اگر میرے علاوہ کسی اور کا معبود بنایا نا، لاجعلنک من المسجونین. میں تم سب کو قید میں ڈال دوں گا. اب دھمکی دی، پتہ تو چل گیا تھا کہ مان لیں گے، اب میں ڈال دوں گا تمہیں قید میں. اور پھر کہنے لگا اور پھر اور انداز میں بات بدلنے کے لیے، اولو جئتک بشیء مبین. کیا کوئی نشانی ہے؟ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا اولو جئتک بشیء مبین. مزید ان کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی یہ دھمکی دے رہا ہے، کہیں مرعوب نہ ہو جائیں، مزید ان کا ایمان پختہ کریں. دل میں تو آ گیا، کوئی اور نشانیاں ان کو دکھائیں. اسی طرح آج بھی جس کے دل میں ایمان آ جائے، مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے رب کی کائنات کی نشانیاں اور دلائل دینے چاہیے، جس انداز میں مناسب ہو. تو انہوں نے کہا کیا میں واضح نشانیاں لاؤں؟ اس نے کہا ہاں فأت بھی، لاؤ، کوئی نشانی ہے تو لاؤ. تو انہوں نے، اگر تم ہو سچے، فالقا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک ثعبان واضح سانپ بن گیا، اور ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ بیضاء للناظرین، وہ دیکھنے والوں کے لیے جو ہے سفید چمکنے والا ہو گیا.
اس نے آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں پڑھیں، اس نے کہا تو جادوگر ہے، ہم جادوگروں کو بلائیں گے، پھر بلایا گیا، پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ اس کی تفسیر پیچھے بھی کچھ پڑھ آئے ہیں اور انداز میں یہاں پر آئے گی، تو انشاءاللہ اس کی اگلے لیکچر میں وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ آج کے لیکچر کا سب سے بڑا اہم جو سیکھنے کا سبق ہے وہ کیا ہے کہ دین کے داعی بننے کے لیے ہمیں انسانیت کا خیر خواہ بننا ہے اور اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، دوسروں کے جذبات کے ساتھ خود جذباتی نہیں ہو جانا، اپنے آپ کو معذرت کرنی پڑے تو کر لیں، اپنا گناہ ماننا پڑے، غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی مان لیں، غلطی نہ ماننے والا کبھی اچھا داعی نہیں بن سکتا، معذرت اپنی غلطی ماننے کے بعد معذرت نہ کرنے والا اچھا داعی نہیں بنتا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، مان لیں، اور آپ کی ذات پہ آپ اگر داعی بنیں گے، آپ کی ذات پہ باتیں ہوں گی، لوگ باتیں کریں گے، لیکن ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی آپ نے اپنے مقصد کو دیکھنا ہے، اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، تبھی آپ جو ہے دین کی دعوت آگے پہنچا سکتے ہیں، قرآن کا پیغام آگے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔